سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک دلچسپ اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے خالی گھر۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ واجدہ اور فیاض حسین کے جانے کے بعد نیلم نے پھر سے پراسرار خاموشی اختیار کر لی۔ کوئی اس سے لاکھ سوال کرتا، اگر اس کا جی چاہتا تو جواب دیتی، ورنہ ہونٹ سیے بیٹھی رہتی۔ شام کو بیٹھے بٹھائے اسے جانے کیا سوجھی کہ اپنا عروسی جوڑا نکال کر استری کرنے لگی۔ راشدہ نے اسے جوڑا استری کرتے دیکھا تو صابرہ کو جا کر بتایا۔ صابرہ بھاگی ہوئی نیلم کے کمرے میں آئی۔ اب وہ دوپٹے پر استری پھیر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو نیلم؟ اپنا جوڑا استری کر رہی ہوں۔ کیوں نیلم؟ پہنوں گی، آج شادی کا جوڑا پہننے کو جی چاہا، نیلم نے سادگی سے کہا، اور پھر اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ نیلم بڑی بے نیازی سے اپنے کپڑے استری کرنے میں مگن تھی۔ اس نے پلٹ کر یہ بھی نہ دیکھا کہ صابرہ کمرے میں موجود ہے یا واپس چلی گئی۔ صابرہ سنگھار میز پر جلتی ہوئی موم بتی کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ عجیب شمع تھی، اسے جلتے ہوئے کئی دن ہو گئے تھے، مگر مجال ہے کہ ذرا سی بھی پگھلی ہو۔ جانے وہ کس موم کی بنی تھی؟ نیلم، صابرہ نے دھیرے سے پکارا۔ جی، نیلم نے پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر کہا۔ بیٹی، یہ کپڑے تم کیوں استری کر رہی ہو؟ کیا اکبر نے کہا ہے؟ صابرہ نے سوال کیا۔ نہیں، اکبر نے کچھ نہیں کہا۔ وہ کیا کہیں گے؟ وہ کچھ نہیں کہہ سکتے، نیلم نے کھوئے لہجے میں جواب دیا۔ پھر آج اچانک عروسی جوڑے کا خیال کیسے آ گیا؟ صابرہ نے کریدا۔ ان کی خواہش ہے کہ آج میں دلہن کے روپ میں ان کے سامنے جاؤں، نیلم نے آہستگی سے کہا۔ ان کی؟ صابرہ کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اکبر کی بات کر رہی ہو؟ ارے نہیں، نیلم نے استری کرتے ہوئے صابرہ کو مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پراسرار مسکراہٹ تھی، ایک عجیب سا حجاب تھا۔ پھر کس کی بات کر رہی ہو؟ صابرہ نے فکر مندی سے کہا۔ میں تو ان کی بات کر رہی ہوں جو سامنے کھڑے ہیں، نیلم بڑے پراسرار انداز میں بولی۔ لیکن یہاں تو کوئی نہیں ہے، صابرہ نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ صابرہ نے سنگھار میز کے آئینے میں دیکھا لیکن اسے وہاں کوئی نظر نہ آیا، لیکن وہ خوف میں ضرور مبتلا ہو گئی۔ پھر اچانک اس کی نظر جلتی ہوئی موم بتی پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ موم بتی کے برابر وہ خوفناک کالا بلہ اطمینان سے بیٹھا اپنے اگلے پاؤں چاٹ رہا تھا۔ کالے بلے کو دیکھ کر صابرہ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ فوراً تیزی سے کمرے سے نکل آئی۔ صابرہ کے جانے کے بعد کالے بلے نے سنگھار میز سے چھلانگ لگائی اور نیلم کے قدموں میں لوٹنے لگا۔ نیلم کو ذرا بھی ڈر نہ لگا، وہ اپنا کام کرتی رہی اور وہ اپنا کام کرتا رہا، اس کے قدموں میں لوٹتا رہا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد نیلم اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیلم کو اپنے کمرے میں جاتے دیکھا تو راشدہ نے فوراً صابرہ کو بتایا۔ نیلم بھابی اپنے کمرے میں گئی ہیں، لیکن رات کو تو وہ کبھی اپنے کمرے میں نہیں گئی، صابرہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اب جانے لگی ہیں، راشدہ بولی۔ ذرا دیکھو تو کیا کر رہی ہے، صابرہ نے ہدایت کی۔ اچھا، دیکھتی ہوں، یہ کہہ کر راشدہ نے نیلم کے کمرے کا رخ کیا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، لاک نہیں تھا۔ راشدہ نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر جھانکا۔ کمرے میں نیلم کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ راشدہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ نیلم اچانک کہاں غائب ہو گئی۔ ابھی تو اس نے اس کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ نیلم کہاں غائب ہو گئی، باتھ روم کا دروازہ کھولا، نیلم عروسی جوڑا پہنے وہاں سے برآمد ہوئی۔ اگرچہ نیلم نے راشدہ کو دروازے میں کھڑے دیکھ لیا تھا لیکن اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ وہ بڑے اطمینان سے سنگھار میز کے سامنے اسٹول پر بیٹھ گئی اور اپنے بالوں میں برش پھیرنے لگی۔ بالوں کو سنوار کر اس نے ہلکا ہلکا میک اپ کرنا شروع کیا۔ راشدہ نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا اور پھر تیزی سے چلتی ہوئی صابرہ کے پاس پہنچی۔ شادی کا جوڑا پہن چکی ہیں اور اب میک اپ کر رہی ہیں۔ راشدہ نے رپورٹ پیش کی۔ کیا ہو گیا ہے اس لڑکی کو؟ صابرہ نے جھنجھلا کر کہا۔ پتہ نہیں امی، بھلا بتاؤ، یہ سونے کا وقت ہے یا بناؤ سنگھار کا؟ وہ سونے کے بجائے دلہن بننے میں لگی ہے، صابرہ نے ذرا تیز لہجے میں کہا۔ ذرا اس سے پوچھ، کیا آج رات وہ اپنے کمرے میں ہی سوئے گی؟ امی، آپ خود جا کر پوچھ لیں، مجھے ان کے کمرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اچھا، چھوڑ اس کو، اس سے کیا پوچھنا، اس نے سونا ہوگا تو خود ہی آ جائے گی ہمارے کمرے میں، صابرہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اصل بات یہ تھی کہ خود اس میں بھی ہمت نہ تھی کہ نیلم کے کمرے میں جا کر بات کر سکے۔ رات کو 11 بجے کے قریب اکبر باہر سے واپس آیا۔ راشدہ نے گیٹ کھولا۔ اکبر بھائی، ایک بات بتاؤں آپ کو، راشدہ سے رہا نہ گیا۔
اس نے فوراً رپورٹ پیش کرنے کی اجازت چاہی۔ ہاں جی ضرور بتائیں، اکبر نے خوش دلی سے کہا۔ نیلم بھابھی آج دلہن بنی بیٹھی ہیں، راشدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ؟ اکبر نے پوچھا۔ اپنے بیڈ روم میں، راشدہ نے بتایا۔ اچھا میں دیکھتا ہوں خود جا کر، اکبر نے کہا۔ اکبر سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا، دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ اندر سے لاک تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں کے انتظار کے بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھلتے ہی کمرے سے ایک مسحور کن خوشبو کا جھونکا آیا۔ اکبر نے قدم اندر بڑھانے کی کوشش کی لیکن نیلم نے اسے فوراً روک دیا اور بڑے غصے سے بولی، کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ پھر اس نے اکبر کو پیچھے دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اکبر نے اندر سے چٹخنی چڑھائے جانے کی آواز سنی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ پھر سے کھٹکھٹائے یا واپس چلا جائے، اتنے میں کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہ صابرہ تھی۔ اس نے بڑی نرمی سے اکبر کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگی۔ آ جاؤ بیٹا، صابرہ نے آہستگی سے کہا۔ اکبر ایک گمبھیر خاموشی کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ چلا آیا۔ وہ رات اکبر نے جیسے کانٹوں پر گزاری۔ کبھی وہ اٹھ کر بیٹھتا، کبھی ٹہلتا، پھر ٹہلتے ٹہلتے دھم سے بیڈ پر گر پڑتا اور کسی زخمی پرندے کی طرح بستر پر تڑپنے لگتا۔ اسے جب بھی نیلم کا خیال آتا، اس کے دماغ میں آندھی سی چلنے لگتی۔ وہ دلہن کا روپ دھارے دوسرے کمرے میں بند تھی اور وہ یہاں کانٹوں پر لوٹ رہا تھا۔ شادی سے پہلے اکبر نے کبھی خواب آور گولی کا استعمال نہیں کیا تھا، لیکن شادی کے بعد وہ اکثر گولیوں کا استعمال کرنے لگا تھا۔ نیند نہ آتی تو وہ ٹی وی ٹرالی کو اپنے کمرے میں کھینچ لاتا اور کوئی فلم دیکھنے بیٹھ جاتا، لیکن ہوتا یوں کہ اس کی آنکھیں ٹی وی سکرین پر ہوتی لیکن دماغ کہیں اور۔ پچھلے واقعات، گزرے ہوئے حادثات اس کی دماغ کی سکرین پر نظر آ رہے ہوتے، تب وہ جھنجھلا کر ٹی وی بند کرتا اور ایک خواب آور گولی کھا کر سوتا۔ آج اس کے دل پر اس قدر بوجھ تھا کہ اس کی آنکھوں میں بار بار آنسو آ رہے تھے، گلا روند روند جاتا تھا۔ اس کے کمرے میں ایک دلچسپ انگلش فلم پڑی تھی، وہ اسے دیکھنے کے لیے آج لایا تھا، لیکن اس وقت اس فلم کو دیکھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ جب ذہنی الجھن اور دل کا درد مزید سوا ہوا تو اس نے شیشی سے ایک نہیں 4 گولیاں نکالی، باتھ روم میں جا کر پانی سے گلاس بھرا اور دو دو کر کے گولیاں پانی سے نگل لیں۔ 4 گولیاں کھاتے ہی ایک دم جسم میں سنسنی سی پھیل گئی اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے بستر پر آیا اور ڈھیر ہو گیا۔ اس نے بمشکل لحاف اوڑھا اور اسے اپنی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا محسوس ہوا، حالانکہ کمرے میں ٹیوب روشن تھی۔ اسے پسینہ آ رہا تھا اور وہ خود کو نرم نرم روئی میں دھنستا محسوس کر رہا تھا۔ پھر اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ رہا۔ ہوش تو نیلم کو بھی نہیں تھا۔ اس کی رات کس طرح گزری تھی یا شاید اسے بھی معلوم نہیں تھا۔ اکبر نیند کی 4 گولیاں کھا کر مدہوش ہوا تھا تو نیلم کے اس مسحور کن خوشبو نے ہوش چھین لیے تھے۔ صبح جب نیلم کی آنکھ کھلی تو اس کے جسم میں سخت درد تھا، جسم ٹوٹ رہا تھا، تپ رہا تھا۔ آنکھ کھلنے کے باوجود اس سے اٹھا نہ گیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سے جیسے کسی نے جان نکال لی تھی۔ وہ خاصی دیر تک اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑے لیٹی رہی اور گزری رات کے بارے میں سوچتی رہی۔ صبح کو جب اکبر کافی دیر تک اپنے کمرے سے نکل کر باہر نہ آیا تو صابرہ کو فکر ہوئی۔ ناشتہ میز پر لگ چکا تھا، بابر علی ناشتہ کر رہا تھا اور بار بار مڑ کر پیچھے دیکھ رہا تھا۔ یہ اکبر کہاں رہ گیا؟ بالآخر اس نے پوچھا۔ آج ناشتہ نہیں کرے گا؟ اکبر اپنے کمرے میں ہے، شاید سو رہا ہے، میں دیکھتی ہوں جا کر، یہ کہہ کر صابرہ اٹھ گئی۔ ابو آپ کو چائے دوں؟ صابرہ کے جانے کے بعد راشدہ نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، آدھا کپ دے دو۔ بابر علی نے اپنا خالی کپ اس کے سامنے رکھا اور بولا، نیلم بھی تو نظر نہیں آ رہی، بھابھی آج کل دیر سے اٹھتی ہیں، وہ اپنے کمرے میں سوئی ہیں، راشدہ نے بتایا۔ اچھا، بابر علی نے کہا اور کچھ سوچنے لگا۔ سنیں، اچانک صابرہ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، ذرا اکبر کو دیکھیں کہ اسے ہوا کیا ہے۔ یا اللہ خیر، بابر نے فکر مند ہو کر کہا اور فوراً اٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ بالکل بے سدھ پڑا ہے، جیسے بے ہوش ہو، صابرہ نے بتایا۔ بابر علی تیزی سے گیسٹ روم میں پہنچا۔ اکبر واقعی اتنی گہری نیند میں تھا کہ اس پر بے ہوشی کا گمان ہوتا تھا۔ بابر علی نے اس کا سر ہلا کر کئی آوازیں دیں، اکبر، اکبر، بیٹے اکبر۔ باپ کی آواز سن کر اکبر نے بمشکل آنکھ کھولی، خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر چند سیکنڈوں کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں، نیند سے بوجھل۔ اسے دوبارہ سوتا دیکھ کر بابر علی نے اسے پھر ہلایا۔ بیٹے اکبر اٹھو، کیا شو روم نہیں جانا؟ باپ کی آواز سن کر ایک مرتبہ اس نے پھر آنکھ کھولی اور آنکھیں چڑھا کر بولا، آں، اور اس کی آنکھیں پھر بند ہو گئی۔ یہ ہوا کیا اسے؟ بابر علی صابرہ سے مخاطب ہوا۔ اس قدر گہری نیند؟ کہیں اس نے خواب آور گولی تو نہیں کھا لی؟
کئی راتوں سے بے خوابی کا شکار تھا۔ میں نے ہی اسے ایک گولی لینے کا مشورہ دیا تھا، صابرہ نے بتایا۔ مجھے لگتا ہے اس نے ایک ساتھ کئی گولیاں کھا لی ہیں۔ ایک گولی اس قدر گہری نیند نہیں لاتی، بابر علی نے اکبر کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دن کوئی 12 بجے کے قریب اس کی آنکھ کھلی، وہ بھی راشدہ کے شور مچانے پر۔ اکبر بھائی اٹھے نا، آخر کب تک سوئیں گے؟ اکبر اس کی آواز پر اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن بیٹھا بیٹھا پھر جھومنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نیند بھری تھی۔ اسے اپنا جسم شکستہ سا محسوس ہو رہا تھا۔ گلا بے حد خشک تھا، زبان پر کانٹے سے چبھ رہے تھے۔ ٹھہریے، میں آپ کے لیے اسٹرانگ سی چائے بنا کر لاتی ہوں۔ ایسے نہیں کھلیں گی آپ کی آنکھیں۔ ادھر آپ سوئے ہوئے، ادھر نیلم بھابی بھی سوئی ہوئی ہیں۔ دونوں کو گرما گرم چائے دیتی ہوں، پھر شاید دونوں کی نیند اڑ جائے۔ نیلم کا نام سن کر اکبر کی نیند فوراً اڑ گئی۔ اسے گزری رات کا فسانہ یاد آ گیا۔ نیلم کا دلہن بننا، کمرے میں بند ہونا اور اسے دھتکار دینا۔ نیلم کی وہ غسیلی آواز اب بھی اس کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح گھس رہی تھی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ جاؤ یہاں سے۔ راشدہ، چائے بنانے سے پہلے ٹھنڈا پانی پلا، میرا حلق خشک ہو رہا ہے، اکبر نے راشدہ سے کہا اور اپنا گلا ہاتھ سے مسلنے لگا۔ اتنی سردی میں ٹھنڈا پانی پئیں گے آپ؟ راشدہ نے حیرت سے کہا۔ راشدہ، بحث نہ کر، اکبر نے ڈانٹ کر کہا۔ اچھا لاتی ہوں، غصہ تو نہ ہوں، راشدہ نے جلدی سے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ راشدہ چند لمحوں میں فریج سے ایک ٹھنڈی بوتل نکال لائی۔ گلاس بھر کر اس نے اکبر کو پانی دیا۔ اکبر نے یخ پانی کو اتنی تیزی سے گھٹا گھٹ پیا کہ راشدہ حیران رہ گئی، اور اکبر نے گلاس آگے بڑھایا۔ اس طرح اکبر نے 3 گلاس ٹھنڈے پانی کے پیے اور پھر باتھ روم میں منہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا گیا۔ منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اسے خیال آیا کہ کیا یہ اس کی خودکشی کی کوشش تھی؟ اس کے ذہن نے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کیا، لیکن ضمیر کے کسی گوشے سے آواز آئی، شاید ایسا ہی ہو۔ اگر واقعی ایسا تھا تو یہ بڑا خطرناک رجحان اس کے اندر پرورش پا رہا تھا۔ جب وہ ناشتے کی میز پر پوچھا تو اس کی امی نے پوچھا، ایک بات پوچھوں اکبر، جھوٹ مت بولنا۔ جی امی فرمائیں، آپ جانتی ہیں کہ میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں۔ رات کو تم نے کتنی گولیاں کھائی تھیں؟ صابرہ نے سوال کیا۔ جی 4، اکبر نے پوری سچائی سے جواب دیا۔ غضب خدا کا، صابرہ نے غصے سے کہا، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ اس بے وقوفی کا آخر مقصد کیا تھا؟ تم نہیں جانتے کہ ان گولیوں کا کیسا سخت ری ایکشن ہوتا ہے؟ امی، کیا آپ نہیں جانتی کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ میں سب جانتی ہوں، لیکن میں کیا کروں؟ تم نے میری بات ہی نہیں مانی تھی۔ اگر میری بات مان لی ہوتی تو آج تمہیں 4 گولیاں نہ کھانی پڑتیں، صابرہ نے افسوس سے کہا۔ امی، میں نے کون سی بات نہیں مانی؟ اکبر نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تھا کہ نیلم کو طلاق دے دو، تم نے دی اسے طلاق؟ امی چھوڑیں اس بات کو، اکبر نے بے نیازی سے کہا۔ کیوں چھوڑ دوں اس بات کو؟ اس گھر میں جو تباہی پھیلی ہے وہ صرف نیلم کی وجہ سے ہے۔ ہمارا تو دن رات کا چین حرام ہو گیا ہے۔ امی، اس میں نیلم کا کیا قصور؟ یہ واقعہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ پیش ہو سکتا تھا۔ ہم نے تمام دنیا کی لڑکیوں کا ٹھیکہ لیا ہے کیا؟ فرض کریں امی، خدا نہ کرے ایسا ہو، اگر آپ کی بیٹی راشدہ اس عذاب میں مبتلا کر دی جائے تو کیا آپ اسے گھر سے نکال دیں گی؟ ارے تو اس کی محبت میں دیوانہ ہو گیا ہے، احمقانہ باتیں کرتا ہے، پھر جو تیرے جی میں آئے بس کہتا رہتا ہے۔ پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ جو کرنا ہے کر۔ یہ کہہ کر صابرہ غصے میں بھری میز سے اٹھ کر چلی گئی۔ راشدہ اسے سہمی سہمی نظروں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں شکایت تھی۔ معاف کرنا بہن، میں نے صرف امی کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ وہ واقعی عذاب جھیل رہا تھا اور اس عذاب کی شدت کا اندازہ اس کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے کپڑے تبدیل کیے اور شو روم چلا گیا۔ نیلم جب اپنے کمرے سے نہا کر باہر نکلی تو اکبر گھر سے جا چکا تھا۔ وہ سیدھی کچن میں گئی، راشدہ نے اسے کچن میں جاتے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے پہنچ گئی۔ نیلم بھابی، آپ میز پر چلیں، میں لاتی ہوں ناشتہ، راشدہ نے کہا۔ نیلم چولہے پر کیتلی رکھ کر ماچس ڈھونڈ رہی تھی۔ راشدہ کے آ جانے پر وہ خاموشی سے کچن سے نکل آئی اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے راشدہ سے رسمن بھی نہ کہا کہ نہیں، میں خود بنا لوں گی ناشتہ۔ نیلم نے ڈٹ کر ناشتہ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ نیلم نے بڑی پراسرار خاموشی اختیار کر لی تھی۔ زیادہ تر اس کا وقت اپنے بیڈ روم میں ہی گزرتا۔ نیلم اب بہت مشکل سے ہی کسی سے بات کرتی تھی۔ جو اس کے سامنے رکھ دیا کھا لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ راشدہ نے صابرہ سے کہا، امی، آپ نے کیا نیلم بھابی کا چہرہ غور سے دیکھا ہے؟ نہیں تو کیوں؟ ان میں اب پہلی جیسی بات ہی نہیں رہی۔ 10-15 دن کے اندر ان کے چہرے پر مردنی سی چھا گئی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے ہزاروں جونکیں روزانہ ان کا خون چوستی ہوں۔ چہرے کی شادابی ماند پڑ گئی ہے،
ایسا لگتا ہے جیسے انہیں دیمک لگ گئی ہو۔ ان 10-15 دنوں میں اس میں بڑی تبدیلی آئی تھی، اس کا حسن ماند بڑھتا جا رہا تھا۔ راشدہ کا اس کے بارے میں یہ خیال بالکل صحیح تھا، وہ واقعی کسی دیمک زدہ لکڑی کی طرح دکھائی دینے لگی تھی۔ ایک دن بابر اور اکبر شو روم سے واپس آئے تو گھر میں ہنگامہ تھا۔ وہ دونوں گاڑی کھڑی کر کے فوراً گھر کے اندر پہنچے تو معلوم ہوا کہ نیلم کو دورہ پڑا ہے۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر چڑھی بیٹھی تھی اور جھوم رہی تھی۔ جب وہ دونوں وہاں پہنچے تو نیلم نے سر اٹھایا اور مردانہ کرخت آواز میں بولی، ہاں بابر، تو آ گیا؟ اکبر، تو بھی آ گیا؟ اب تم دونوں آ گئے ہو تو ایک بات غور سے سن لو، تمہیں اس گھر کو خالی کرنا ہوگا۔ گھر خالی کرنا ہوگا؟ بابر نے حیرت سے پوچھا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر عمل کروانا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے ایک اشارے پر اس گھر کا سامان باہر سڑک پر جا سکتا ہے، لیکن فی الحال ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اگر تم لوگوں نے کل شام تک یہ گھر خالی نہ کیا، پھر دیکھنا کیا تماشا ہوتا ہے۔ اکبر کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا، اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن بابر نے اسے اشارے سے سختی سے منع کر دیا۔ لیکن ہم جائیں گے کہاں؟ بابر نے آہستگی سے کہا۔ جہنم میں، نیلم نے اپنی لال لال آنکھوں سے بابر کو گھورا۔ لیکن جناب آپ خود سوچیں، اتنے کم وقت میں ہمارا مکان خالی کرنا کس طرح ممکن ہوگا؟ مکان خالی کرنے کے لیے دوسرا مکان ڈھونڈنا ہوگا۔ اتنی جلدی مکان ملے گا نہیں۔ اگر مل بھی گیا تو سامان شفٹ کرنا اتنا آسان نہیں۔ آپ 10-15 دن کا وقت تو دیجئے، بابر نے بڑی عاجزی سے کہا۔ بالکل نہیں، کل شام ہر صورت میں مکان خالی کرنا ہوگا۔ میرے لیے بہت آسان ہے کہ اس گھر کی ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دوں، لیکن میں تم لوگوں کا نقصان نہیں چاہتا۔ میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ تم لوگ کرائے کے مکان میں جاؤ، اسی لیے میں نے تم لوگوں کو 25 لاکھ روپے فراہم کر دیے ہیں۔ اتنی رقم میں یقیناً اس علاقے میں ایک اچھا مکان مل جائے گا۔ اگر پیسوں کی کمی بیشی ہو تو وہ بھی فراہم کر دیے جائیں گے۔ میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کر دیا، یہ رعایت بھی میں نیلم کی وجہ سے دے رہا ہوں، ورنہ میں چاہتا تو مکان بھی خالی ہو جاتا اور تم لوگوں کے ہاتھ بھی کچھ نہ آتا۔ نیلم نے کرخت مردانہ آواز میں کہا۔ جی بہت بہتر، ہم ہر قیمت پر کل شام تک یہ مکان خالی کر دیں گے۔ بابر علی نے بلا سوچے سمجھے حامی بھر لی۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، نیلم نے خوش ہو کر کہا۔ ویسے اپنے بیٹے کو بھی سمجھاؤ کہ اس کے دماغ میں کیڑے رینگ رہے ہیں، یہ ہم سے ٹکر لینے کی سوچ رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ مکان خالی نہ کیا جائے۔ ارے نہیں جناب، آپ فکر نہ کریں، میں نے آپ سے مکان خالی کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں کل شام تک آپ کو مکان خالی کر کے دوں گا۔ جو لوگ ہمارے ساتھ سیدھے چلتے ہیں، ہم ایسے لوگوں کی بہت قدر کرتے ہیں۔ اب دیکھو کہ مکان خالی کرنے میں ہم تمہاری کس طرح مدد کرتے ہیں۔ سید پور کے جن نے اکبر کے بارے میں بڑی صحیح رائے قائم کی تھی۔ اسے مکان خالی کر کے جانے کے مسئلے پر شدید غصہ تھا۔ وہ کسی قیمت پر مکان چھوڑنے پر راضی نہیں تھا۔ وہ اس سے ٹکرانے کے بارے میں سوچ رہا تھا جبکہ بابر علی نے خود ہتھیار ڈالے تھے۔ بابر ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا اور پھر اتنے عرصے میں اس کے گھر میں جو ہوا تھا وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے نزدیک جن کی بات مان لینا ہی عقل مندی تھی۔ نیلم جب نارمل ہوئی تو اکبر نے اس مسئلے پر بابر سے بات کی۔ ابو، آپ نے مکان خالی کرنے کا وعدہ کیوں کر لیا؟ ہم کل شام تک کس طرح مکان خالی کریں گے؟ 12 گھنٹے میں مکان کی تلاش اور پھر سامان کی منتقلی کس طرح ممکن ہے؟ دیکھیں بیٹا، صبح کیا ہوتا ہے، تم پریشان نہ ہو، میں سب بھگت لوں گا۔ لیکن ابو، ہمیں چاہیے کہ ہم مکان خالی نہ کریں، یہ ہمارا ذاتی مکان ہے، آخر ہم اسے کیوں چھوڑیں؟ وہ خود کہیں اور شفٹ کیوں نہیں ہو جاتا؟ اکبر، تم ذرا غور کرو تو اس نے ہمیں اس مکان کا معاوضہ ادا کیا ہے، ہمیں نہیں چاہیے اس کی رقم۔ میں نے تو اس وقت بھی اس میں آگ لگا دینا چاہی تھی مگر آپ نے روک دیا، اکبر نے خفگی سے کہا۔ میں نے ٹھیک کیا تھا، دیکھ لو اب وہ روپیہ ہی ہمارے کام آئے گا، ہم اس کے مقابلے میں ایک اچھا گھر خرید سکیں گے۔ رقم میں اگر کمی بیشی ہو تو وہ اسے پورا کرے گا۔ ابو، میں اس طرح نہیں سوچنا چاہتا، میں رقم کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا، ہمیں اس کی رقم کو اس کے منہ پر مارنی چاہیے۔ بیٹے، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، جذباتی نہ بنو، اس طرح مسئلہ اور الجھ جائے گا۔ میں اسے اشتعال میں لانا نہیں چاہتا، بابر نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اکبر کے لیے خاموشی کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اکبر کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ سید پور کا جن کیا کھیل کھیل رہا تھا۔ وہ اس مکان کو کیوں خالی کروانا چاہتا تھا؟ کیا وہ نیلم کو چھوڑنا چاہتا تھا؟ اس کے سر سے اپنا منحوس سایہ ہٹانا چاہتا تھا؟ اگر ایسا تھا تو پھر اس مکان کو خالی کرنے میں کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اکبر کا دل جانے کیوں اس مفروضے پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس جن سے اس بات کی توقع کرنا کہ وہ خود بخود نیلم کو چھوڑ جائے گا ایسے ہی تھا جیسے کسی بلی کا چوہے کو دیکھ کر اس کے پیچھے نہ بھاگنا۔
صبح بابر خلاف معمول پہلے اٹھ گیا۔ اس نے صابرہ کو اٹھایا اور دونوں مل کر سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ مکان خالی کرنے کے لیے شام تک کا وقت تھا۔ اگر صرف ان لوگوں کو ہی مکان چھوڑنا ہوتا تو یہ مسئلہ اتنا مشکل نہ ہوتا۔ وہ اٹھ کر ماموں فرقان کے گھر چلے جاتے۔ ان کا مکان اگرچہ زیادہ بڑا نہیں تھا، پھر بھی کسی نہ کسی طرح گزارا ہو جاتا۔ اس کے علاوہ ایک دو ٹھکانے اور بھی تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ مکان بمائے سامان شفٹ کرنا تھا، اور سامان بھی اس گھر میں تھوڑا بہت نہیں تھا۔ پہلے ہی کیا کم سامان تھا کہ نیلم کے جہیز نے رہی سہی کسر پوری کر دی تھی۔ صابرہ نے مشورہ دیا کہ آج کا اخبار دیکھو۔ بابر نے پہلے برائے فروخت مکانوں کے اشتہارات پر نظر دوڑائی، اس کے بعد کرائے پر خالی مکانوں کے اشتہارات دیکھے۔ ایک اشتہار انہیں اپنے مطلب کا مل گیا۔ مکان گلشن میں ہی تھا۔ اشتہار میں دیے گئے فون پر بابر نے بات کی اور فوراً ہی صابرہ کو گاڑی میں بٹھا کر مکان دکھانے لے گیا۔ وہ اس مکان کو دیکھنے آنے والے پہلے کرائے دار تھے۔ جلد ہی سارے معاملات طے ہو گئے۔ جب وہ وہاں سے واپس آئے تو خالی گھر کی چابی ان کے ہاتھ میں تھی۔ بابر اور صابرہ جب خالی گھر کی چابی لے کر واپس پہنچے تو اکبر ابھی تک سویا تھا۔ راشدہ نے گھر کا گیٹ کھولا تو بابر نے سب سے پہلے اکبر کے بارے میں ہی سوال کیا۔ کیا وہ اٹھا؟ نہیں ابو، وہ تو سو رہے ہیں، راشدہ نے جواب دیا۔ اور نیلم؟ بابر نے پھر پوچھا۔ وہ بھی نہیں اٹھیں، ان کا کمرہ بھی بند ہے، راشدہ نے بتایا۔ اچھا، جا کر اکبر کو اٹھاؤ۔ مکان کا کیا بنا ابو؟ راشدہ نے پوچھا۔ مکان مل گیا ہے، یہاں سے قریب ہی ہے اور اچھا ہے، بابر نے بتایا۔ خدا کا شکر ہے، راشدہ نے سکون کا سانس لیا اور اکبر کو اٹھانے چل دی۔ جب وہ اکبر کے کمرے میں پہنچی تو دروازے میں ہی ٹھٹک گئی۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ اس نے جلدی جلدی اپنی آنکھوں کو مسلا، مگر وہ منظر غائب نہ ہوا۔ راشدہ جب گھر کا گیٹ کھولنے گئی تھی تو اس وقت تک نیلم کا کمرہ بند تھا۔ نیلم اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی، لیکن اس وقت نیلم اکبر کے کمرے میں موجود تھی۔ وہ بیڈ پر اکبر کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اکبر بے سدھ سو رہا تھا۔ نیلم اس کے چہرے کو پیار بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا ایک ہاتھ اٹھا ہوا تھا، شاید وہ اکبر کے بالوں میں اپنی مخروطی انگلیاں پھیرنا چاہتی تھی۔ دروازے پر آہٹ پا کر نیلم ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور بڑی تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ راشدہ نے اس کے چہرے پر نمایاں طور پر گھبراہٹ دیکھی۔ نیلم نے راشدہ سے کوئی بات نہ کی اور نہ ہی نظریں ملائیں۔ وہ نظریں بچا کر اس کے سامنے سے گزر گئی۔ راشدہ نے بھی اس سے کوئی بات نہ کی۔ اس سے کوئی بات ہو ہی نہیں سکی۔ وہ نیلم کو اکبر کے سرہانے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ نیلم کے کمرے سے چلے جانے کے بعد اس نے اکبر کو زور زور سے ہلا کر اٹھایا۔ اکبر بھائی، اکبر بھائی! کیا ہو گیا راشدہ، خیریت تو ہے؟ اکبر نے آنکھیں کھولیں اور حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اکبر بھائی جلدی اٹھیں، آپ کو ابو نے بلایا ہے، ہمیں مکان مل گیا ہے۔ مکان مل گیا؟ اکبر نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیسے مل گیا؟ وہ حیران تھا۔ یہ تو آپ کو ابو بتائیں گے، چلیں جلدی۔ راشدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ اور ہاں، آپ کو ایک حیرت انگیز بات بتاؤں؟ ہاں بتاؤ، اکبر کھڑا ہوتے ہوئے بولا۔ میں جب کمرے میں آئی تو راشدہ بتاتے بتاتے رک گئی۔ وہ فیصلہ نہ کر پائی کہ یہ بات بھائی کو بتانا بھی چاہیے یا نہیں، لیکن تیر کیونکہ کمان سے نکل چکا تھا، لہٰذا اکبر نے اس سے اگلوا کر چھوڑا۔ راشدہ نے جھجکتے ہوئے بتایا، جب میں کمرے میں آئی تو آپ کے سرہانے نیلم بھابھی کو بیٹھے پایا۔ اکبر کے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی۔ اسے یہ سن کر خوشی بھی ہوئی اور بے انتہا حیرت بھی۔ وہ میرے سرہانے بیٹھی کیا کر رہی تھی؟ اکبر نے خوشی سے جھومتے ہوئے کہا۔ وہ راشدہ بتاتے بتاتے پھر رک گئی۔ وہ اپنے بڑے بھائی سے یہ کیسے بتاتی کہ وہ آپ کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھی اور آپ کو بڑی محبت سے دیکھ رہی تھی؟ راشدہ جھجکو مت، تم نے جو دیکھا ہے وہ صاف صاف بتا دو۔ اکبر نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ آپ بھابھی سے خود پوچھ لیجئے گا نا، راشدہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اکبر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا اور پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ جب وہ منہ ہاتھ دھو کر ناشتے کی میز پر آیا تو سب لوگ جمع ہو چکے تھے۔ خلاف توقع نیلم بھی تھی۔ اس ناشتے کی تیاری میں اس نے راشدہ کا ہاتھ بٹایا۔ وہ اس وقت خاصی نارمل دکھائی دی۔ اکبر اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچن سے میز تک آتے اور پھر واپس جاتے نیلم سے کئی مرتبہ نظریں ملیں۔ ان آنکھوں میں اکبر کے لیے پھر سے پہچان جاگ اٹھی تھی۔ نیلم کی خوبصورت آنکھوں میں اکبر کے لیے محبت کی چمک تھی۔ ناشتہ مکمل طور پر چننے کے بعد وہ اکبر کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ بابر علی نے مکان ملنے کی روداد سنائی۔ اکبر کو مکان مل جانے پر وہ بھی آسانی سے بڑی خوشگوار حیرت ہوئی۔ چلو ایک بڑا مسئلہ تو حل ہوا، اب صرف سامان کی منتقلی باقی تھی۔ دونوں باپ بیٹے نے مل کر طے کیا کہ یہ کام کس طرح ہوگا۔ درمیان میں صابرہ لقمہ دیتی رہی لیکن نیلم نے کوئی مداخلت نہ کی۔
وہ خاموشی سے ناشتہ کرتی رہی، البتہ وہ اپنی پلکوں کی بھاری جھالر اٹھا کر اکبر کو گاہے گاہے دیکھ لیتی تھی۔ اکبر چاہ رہا تھا کہ اسے موقع ملے تو وہ نیلم سے اپنے کمرے میں آنے کی وجہ پوچھے، اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ شادی کے بعد یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ نیلم خود اکبر کے پاس آئی تھی، ورنہ اب تک تو اکبر ہی نیلم کے پاس پہنچتا رہا تھا اور منہ کی کھاتا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد بابر ناشتے کی میز سے اٹھ گیا، اس کے ساتھ ہی صابرہ بھی چلی گئی۔ سامان کی پیکنگ کا مسئلہ تھا، پھر راشتہ اکیلی میز پر رہ گئی تو اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ کباب میں ہڈی ہے۔ نیلم اور اکبر دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے، وہ دونوں آہستہ آہستہ چائے پی رہے تھے اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا میز سے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ تب راشدہ نے میز سے برتن سمیٹے اور وہاں سے اٹھ گئی۔ راشدہ کے جانے کے بعد نیلم نے اکبر کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ ان نگاہوں میں جہاں محبت تھی وہاں کہیں دور حسرت بھی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھی آئی۔ یہ مسکراہٹ بھی بڑی پراسرار تھی۔ اس مسکراہٹ میں جہاں خوشی تھی وہیں دکھ بھی تھا۔ نیلم، تم آج میرے کمرے میں آئی تھی، میرے پاس بیٹھی تھی، راشدہ نے تمہیں بتا دیا؟ نیلم نے پوچھا۔ ہاں، اکبر نے خوشی کا اظہار کیا۔ یقین کرو یہ سن کر مجھے بے انتہا خوشی ہوئی۔ کاش اس وقت میں جاگ رہا ہوتا۔ اگر جاگ رہے ہوتے تو بھی کچھ نہ ہوتا۔ جب قسمت سو جائے تو پھر بندے کے جاگنے یا نہ جاگنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نیلم نے بڑے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ نیلم، کیا ہماری قسمت سو گئی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں کوئی خوشی نہیں؟ مجھے تو یہی نظر آتا ہے، نیلم نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ نیلم، تم مایوس ہو گئی ہو؟ اکبر نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ لیکن میں مایوس نہیں، میں جانتا ہوں کہ اچھا وقت ضرور آئے گا۔ کاش ایسا ہو سکتا، نیلم کی آنکھوں میں بڑی حسرت تھی۔ ایسا ضرور ہوگا نیلم، یقین رکھو، اکبر نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں جو جانتی ہوں وہ تم نہیں جانتے، میں جو دیکھ رہی ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ نیلم، تم کیا دیکھ رہی ہو؟ اکبر نے پوچھا۔ اکبر، میں اپنے سامنے مکمل تاریکی دیکھ رہی ہوں اور اندھیرا، بالکل قبر جیسا۔ نیلم، خدا کے واسطے ایسی باتیں مت کرو، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں۔ ایسی مایوسی کی باتیں کر کے میرا دل نہ دہلاؤ۔ تم جانتی نہیں ہو کہ میں تمہاری جدائی برداشت نہیں کر سکتا، لیکن لکھے کو کون مٹا سکتا ہے؟ نیلم نے کہیں دور نظریں جماتے ہوئے کہا۔ ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا گیا ہے؟ اکبر نے پوچھا۔ ہماری قسمت میں اندھیرا لکھ دیا گیا ہے۔ جب گہرا اندھیرا چھا جائے تو پاس بیٹھا ہوا بھی آدمی نظر نہیں آتا۔ بس اکبر، اب گہرا اندھیرا چھایا ہی چاہتا ہے۔ ہم نے مکان کرائے پر حاصل کر لیا ہے، ہم شام تک نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے۔ کیا پتہ نیا گھر ہمارے لیے خوشیاں لے آئے۔ تم جس دلدل میں پھنس گئی ہو شاید اس سے نجات مل جائے۔ اکبر، تم بہت بھولے ہو، تمہیں دلدل کا اندازہ نہیں۔ دلدل میں ایک بار آدمی پھنس جائے تو پھر اسے کوئی نہیں بچا سکتا، نیلم نے دلیل دی۔ نیلم، تم اس قدر مایوسی کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اکبر نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنا چاہا لیکن نیلم نے گھبرا کر فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، وہ خوف سے لرزنے لگی۔ نیلم، میں نے پکا عہد کر لیا ہے، میں تمہیں اس عذاب سے نجات دلا کر رہوں گا، چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ اکبر نے دونوں مٹھیاں بھینچ کر پکا عہد کیا۔ نیلم نے یہ سن کر کہا لگایا، یہ بڑا بے ہنگم کہا تھا۔ اکبر نے اسے غور سے دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ نیلم اب نیلم نہ رہی تھی، اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو گئی تھی، اور یہ بے ہنگم کہا اس کا نہیں، یہ کہا مردانہ تھا۔ اچھا، تو یہاں حلف اٹھایا جا رہا ہے؟ نیلم نے کرخت مردانہ آواز میں کہا۔ قسمیں کھائی جا رہی ہیں، نجات کی تدبیریں سوچی جا رہی ہیں۔ ارے بے وقوف، تو ہمارا کیا بگاڑ لے گا؟ تیرے بڑے ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو چیز ہی کوئی نہیں۔ چل اٹھ یہاں سے، گھر کا سامان باندھ اور جا یہاں سے۔ اکبر نے نیلم کی حالت بدلتے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لی، وہ ایک لفظ نہ بولا۔ تو ہم سے ٹکرانے کی سوچ رہا ہے؟ اپنی جان دینے کی بات کر رہا ہے؟ کیا تو اور کیا تیری جان؟ تیرا وجود ہمارے سامنے دیے کی لو کی طرح ہے، ایک پھونک مار دوں تو دیا دھواں دینے لگے۔ اکبر نے پھر بھی کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ چپ چاپ کیوں بیٹھا ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ ابھی تو بہت بڑھ چڑھ کر بول رہا تھا۔ نیلم نے تجھے جو بتا دیا ہے اسے گرہ میں باندھ لے، اب تیرے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ میں اس تاریکی کو اجالے میں تبدیل کر دوں گا۔ بالآخر اکبر سے چپ نہ رہا گیا، وہ بول اٹھا۔ بولا بولا، نیلم نے تالیاں بجائیں اور مذاق اڑانے والے لہجے میں کہا، ابھی تم کم سن ہو، تم آخر اس لڑکی کا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس نے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، نیلم نے بے ہنگم کہا لگایا۔ اس کے حسن نے ہمیں مارا ہے، اس کی خوبصورت زلفوں کے ہم اسیر ہوئے ہیں۔ تم یہ کیوں بھول گئے ہو کہ نیلم میری بیوی ہے؟ اکبر کے لہجے میں خفگی تھی۔
میں نہیں جانتا، میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ نیلم میری ہے اور میری رہے گی۔ تم مجھ پر ظلم کر رہے ہو۔ یاد رکھو کہ ظلم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ ظلم تو تم مجھ پر کر رہے ہو، 3 بول پڑھ کر اس پر اپنا قبضہ ظاہر کر رہے ہو۔ تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ اسے طلاق دے کر اس سے دستبردار کیوں نہیں ہو جاتے؟ یہ تمہارا مطالبہ ہے؟ اکبر نے سوال کیا۔ نہیں، میرا مشورہ ہے۔ نیلم ہنسی۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ میرے سامنے اس کاغذی نکاح کی حیثیت ہی کیا؟ یہ مشورہ تو میں تمہاری بھلائی کے لیے دے رہا ہوں، کیونکہ نیلم کو تم اپنی بیوی سمجھ کر خوامخواہ ہلکان ہوئے جا رہے ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ نیلم کو تمہارے پنجے سے آزاد کروا کر رہوں گا، اکبر نے مستحکم لہجے میں کہا۔ یہ سن کر نیلم نے بلند آہنگ اور بے ہنگم کہا لگایا۔ اس کہکہی کی آواز پورے کمرے میں گونج گئی۔ گھر کے سارے افراد ڈائننگ ٹیبل کی طرف بھاگے۔ بے وقوف لڑکے، تم ہر وقت میری چٹکی میں رہتے ہو۔ تمہیں جب چاہوں مسل دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا۔ تم آزاد ہو، میں بھی آزاد ہوں۔ اب یہ مقابلہ آزادانہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نیلم نے ایک زوردار کہا لگایا اور پھر اپنا سر میز پر جھکا دیا۔ بابر، صابرہ اور راشدہ جب میز کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے نیلم کو میز پر سر رکھے دیکھا۔ کیا ہوا؟ بابر نے پوچھا۔ نیلم، او نیلم، صابرہ نے نیلم کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہلایا۔ جی؟ نیلم نے سر اٹھایا تو وہ ہلدی کی طرح زرد ہو رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹی؟ صابرہ نے بڑی محبت سے پوچھا۔ نیلم نے کوئی جواب نہیں دیا، پہلے تو خالی خالی نظروں سے صابرہ کو دیکھتی رہی، پھر ایک دم اٹھی اور کمرے کی طرف چلی گئی۔ اکبر، کیا ہوا تھا؟ اب بابر اکبر سے مخاطب ہوا۔ وہ آ گیا تھا، مجھے چیلنج کر کے گیا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ وہ کسی مچھر کی طرح مجھے اپنی چٹکی سے مسل سکتا ہے، لیکن آج میں نے بھی اسے بتا دیا ہے کہ میں بھاگنے والوں میں سے نہیں، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ میں نیلم کو اس کے پنجے سے آزاد کروا کر رہوں گا۔ اب یہ مقابلہ آزادانہ ہوگا، اکبر نے بتایا۔ یہ سب سنا تو بابر اور صابرہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ انہیں اپنی بیٹے کی نادانی پر غصہ آیا۔ اکبر کی اس سید پور کے جن کے سامنے حیثیت ہی کیا تھی؟ وہ واقعی جب چاہے اسے چٹکی سے مسل سکتا تھا۔ دادا غفور اور ماموں فرقان جیسے طاقتور لوگ اس کا کچھ نہ بگاڑ پائے تھے، پھر اکبر اس سے خواہ کیوں الجھنے کی کوشش کر رہا تھا؟ وہ یہ کیا نادانی کر رہا تھا؟ پھر کافی دیر تک بابر اور صابرہ اسے سمجھاتے رہے تھے، اور جتنا وہ اسے سمجھاتے اتنا ہی وہ اندر سے پرعزم، مستحکم اور پختہ ہوتا جاتا۔ بظاہر اس نے والدین کی نصیحت کے سامنے سر جھکا لیا، لیکن اندر سے اس نے سر اٹھا لیا تھا۔ سید پور کے جن کی ہدایت کے مطابق اس گھر کو سورج نکلنے سے پہلے خالی کر دیا گیا۔ گھر میں کافی سامان تھا، ٹرک کو 2-3 پھیرے لگانے پڑے۔ سامان منتقل ہونے کے بعد گھر کے افراد نے خالی گھر کا آخری چکر لگایا۔ صابرہ نے اس گھر کو بڑی محنت اور محبت سے بنایا تھا، بڑی دلچسپی اور لگن سے اس گھر کی تزئین اور آرائش کی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کہ جس گھر کو وہ اپنا سمجھ کر اتنی محبت سے سجا بنا رہی ہے، ایک دن اس کا نہ رہے گا، اس سے خالی کروا لیا جائے گا۔ صابرہ کے دل پر بڑا بوجھ تھا، خالی کمروں میں گھومتے ہوئے بار بار اس کی آنکھوں میں آنسو آتے، جنہیں وہ دوپٹے کے کنارے سے صاف کر لیتی۔ بابر نئے گھر میں تھا، یہاں اس گھر میں صابرہ، راشدہ، نیلم اور اکبر تھے۔ سب لوگ خاموش تھے، اداس تھے، اور کیوں نہ اداس ہوتے، انہیں ان کے گھر سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ صابرہ آگے تھی، اس کے پیچھے راشدہ، نیلم اور اکبر چل رہے تھے۔ گھر کا آخری پھیرا تھا، اس کے بعد معلوم نہیں کہ کیا ہونے والا تھا۔ اس گھر کا دروازہ ان پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جانا تھا، یا یہ بے دخلی عارضی تھی۔ صابرہ ایک ایک کمرے میں جا کر ان کے در و دیوار کو اپنی آنکھوں میں بھر رہی تھی۔ اس گھر کے آگے پیچھے صابرہ نے کتنی محنت سے طرح طرح کے پودے لگائے تھے، پھول اگائے تھے، اس گھر کے آنگن کو گلشن بنایا تھا۔ آج اسی گلشن کو خدا حافظ کہنا پڑ رہا تھا۔ صابرہ نے پورے گھر کا چکر کاٹنے کے بعد پھر سے اندر جانا چاہا تو اکبر نے ماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس امی، چلیے، یہ گھر آپ کا ہے، آپ ہی کا رہے گا۔ اسے اس طرح نہ دیکھیے جیسے آخری بار دیکھ رہی ہوں، اکبر نے روندے ہوئے گلے سے کہا۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے۔ صابرہ نے آنسو بھری آنکھوں سے اکبر کو دیکھا اور پھر آنسو پہنچتے ہوئے پرعزم لہجے میں بولی، آؤ اب چلیں۔ اکبر بھائی، آپ گھر کے تمام کمروں کو بند کر کے دروازے لاک کر دیں۔ یہ لیجئے چابیاں، تب تک ہم چل کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ راشدہ نے اکبر کی طرف چابیوں کا گچھا بڑھاتے ہوئے کہا۔ پھر صابرہ، راشدہ اور نیلم گھر سے باہر نکل گئے، اکبر کو جلد آنے کی تلقین کر کے۔ اکبر نے سب سے پہلے اپنے بیڈ روم کو بند کیا۔ وہ موم بتی ابھی تک جل رہی تھی۔ پہلے وہ سنگھار میز پر رکھی رہتی تھی، لیکن سنگھار میز کے نکل جانے کے بعد اس موم بتی کو کمرے کے فرش پر رکھ دیا گیا تھا۔ کمرہ بالکل خالی تھا، بس ایک موم بتی تنہا جل رہی تھی۔
کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا، یہ جلتی ہوئی شمع بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ اکبر کی شمع سے نظر ہٹی تو اس نے دیکھا کہ موم بتی سے تھوڑے فاصلے پر وہ بیٹھا تھا۔ وہ اپنے اگلے دونوں پاؤں کو چاٹ رہا تھا اور اس کی گول گول لال انگارہ آنکھیں اکبر کو گھور رہی تھیں۔ اکبر نے جلدی سے گھبرا کر دروازہ بند کر دیا، اور پھر اس نے جب تالا لگانا چاہا تو تالے میں چابی نہ گھومی، جیسے تالے کو زنگ لگ چکا ہو۔ اکبر نے چابی نکال کر ایک نظر اس کے نمبر کو دیکھا، چابی کا نمبر ٹھیک تھا۔ تب اس نے زیادہ زور آزمائی مناسب نہ سمجھی۔ وہ تالا بند کیے بغیر دوسرے کمرے کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہاں بھی یہی صورتحال پیش آئی۔ چابی درست ہونے کے باوجود تالے میں نہ گھومی۔ پھر ایک ایک کر کے اس نے سارے دروازے آزما ڈالے، کسی دروازے میں چابی نہ لگی، کوئی تالا بند نہ ہوا۔ مجبوراً وہ گھر کے تمام دروازوں کو کھلا چھوڑ آیا۔ باہر آ کر اس نے گیٹ بند کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑا سا تالا تھا، اس تالے کو گیٹ میں ڈالنا تھا۔ اکبر نے سوچا، جس طرح گھر کے تمام دروازوں کے تالے ناکارہ ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ تالا بھی ناکارہ ہو چکا ہوگا، اور اب اس گھر کو بالکل کھلا چھوڑنا پڑے گا۔ اکبر نے چلتے چلتے اس بڑے تالے میں یہ سوچ کر چابی گھمائی کہ وہ بھی نہیں گھومے گی، لیکن وہ گھوم گئی۔ اکبر کو خوشی ہوئی، کم از کم اس گھر کا مین گیٹ تو بند ہو سکے گا۔ پھر اکبر نے گھر سے باہر نکل کر آہنی گیٹ کو بند کیا اور اس میں بڑا سا تالا ڈال کر چابی گھما دی۔ تالے سے چابی نکال کر اکبر نے تالے کو دو تین جھٹکے دیے، تالا بند ہو چکا تھا۔ اکبر نے ایک گہرا سانس لیا، گھر پر ایک الوداعی نظر ڈالی اور تیزی سے چلتا ہوا گاڑی میں آ بیٹھا۔ خواتین پہلے ہی گاڑی میں بیٹھ چکی تھیں اور اس کی شدت سے منتظر تھیں۔ اکبر گھر کے تمام دروازے بند کر دیے؟ صابرہ نے پوچھا۔ جی امی، دروازے تو تمام بند کر دیے، لیکن تالا کسی کو نہیں لگا سکا، اکبر نے گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ کیوں؟ راشدہ نے پوچھا۔ باوجود کوشش کے کسی تالے میں چابی نہیں گھومی، اکبر نے گاڑی کی سپیڈ بڑھائی۔ یہ تو بہت برا ہوا، صابرہ نے پریشان ہو کر کہا۔ سارا گھر کھلا پڑا ہے، کوئی گھر میں گھس سکتا ہے۔ ہاں، یہ خطرہ تو ہے، لیکن شکر ادا کریں کہ گیٹ پر تالا لگ گیا۔ اگر وہ بھی بند نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے، گھر کو اسی طرح کھلا چھوڑنا پڑتا۔ اکبر بھائی، آپ چوکیدار سے کہہ دیجئے گا کہ وہ خیال رکھے گا۔ اکبر کو جہاں اپنا گھر چھوڑنے کا دکھ تھا، وہاں ایک خوشی بھی تھی کہ نیلم اس کے ساتھ تھی۔ جب جن نے نیلم کے ذریعے آج شام تک گھر خالی کرنے کا حکم دیا تھا، تو اکبر کے ذہن میں تھا کہ جیسے ہی گھر خالی ہوگا، کچھ ایسے حالات پیش آئیں گے کہ نیلم کو اس خالی گھر میں چھوڑنا ناگزیر ہو جائے گا۔ خدا کا شکر تھا کہ ابھی تک کوئی ایسی بات نہ ہوئی جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ یہ گھر سید پور کے جن نے نیلم کے لیے خالی کروایا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس جن نے خود بخود نیلم کا پیچھا چھوڑ دیا ہو؟ ایسا کبھی ہوا تو نہیں ہے کہ کسی لڑکی پر جن کا سایہ ہوا ہو اور وہ خود بخود ہی غائب ہو گیا ہو؟ بغیر عمل کے جن کبھی جان نہیں چھوڑتا۔ بہرحال جو بھی صورتحال تھی، اب تک اکبر کے حق میں تھی۔ گھر خالی کر دیا گیا، لیکن نیلم اس کے ساتھ تھی، اور وہ خوش ہوتے ہوئے بھی ڈر رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں پانسا پلٹ نہ جائے۔ اگر آج کی رات خیریت سے گزر گئی تو پھر اس بات کے امکانات روشن ہو جائیں گے کہ نیلم کا اس جن سے پیچھا چھٹ گیا۔ نیلم اگلی سیٹ پر اس کے برابر ہی بیٹھی تھی، صابرہ اور راشدہ پیچھے تھیں۔ ہوا کی وجہ سے نیلم کے خوبصورت بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے۔ اکبر ترچھی نظروں سے اسے دیکھ لیتا۔ خوبصورت چہرے کو چومتی ہوئی حسین زلفیں ایک مسحور کن نظارہ پیش کر رہی تھیں۔ کیا یہ خوبصورت چہرہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہو گیا تھا؟ اکبر کا بار بار جی چاہ رہا تھا کہ وہ خوشی سے بھرپور کہکہا لگائے، لیکن اندر سے اسے کوئی کہکہا لگانے سے روک رہا تھا۔ ابھی ٹھہرو، انتظار کرو، تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ابھی جلد بازی سے کام نہیں لے گا، نیلم سے دور رہے گا، وقت کا انتظار کرے گا۔ نئے گھر پہنچے تو بابر ان کا منتظر تھا۔ وہ بیل بجتے ہی گیٹ کی طرف بھاگا۔ جب اس نے فرنٹ سیٹ پر نیلم کو اکبر کے ساتھ بیٹھے دیکھا تو اسے بڑی خوشی ہوئی۔ اس نے سکون کا سانس لیا، جانے کیوں اس کے دل میں یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ نیلم ان لوگوں کے ساتھ نہیں آئے گی، اسے خالی گھر میں ہی روک لیا جائے گا۔ اس وقت گھر مال گودام بنا ہوا تھا، سامان اتار کر ایسے ہی رکھ دیا گیا تھا۔ پھر ان لوگوں نے ایک کمرہ بیٹھنے اٹھنے کے لیے تیار کر لیا، باقی سامان آہستہ آہستہ سیٹ ہوتا رہے گا۔ کچن کو اس قابل کیا گیا کہ چائے بنائی جا سکے۔ رات کو اکبر کھانا باہر ہوٹل سے لے آیا، سب لوگوں نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھا کر اکبر نے آئس کریم کھانے کی تجویز پیش کی۔ بابر نے کہا، بھائی تم لوگ چلے جاؤ، میں گھر میں رہوں گا۔ سب لوگ جائیں گے تو گھر کو تالا لگانا پڑے گا، ویسے بھی میں تھک گیا ہوں۔ بابر نے جانے سے معذرت کی تو صابرہ کیسے جاتی؟ اس نے بھی تھکن کا بہانہ کر دیا۔ اب رہ گئی راشدہ، تو وہ جانے کے لیے تیار تھی، لیکن صابرہ نے کچھ سوچ کر اسے بھی روک لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کے ساتھ جانے والی صرف نیلم رہ گئی۔ تم کیا کہتی ہو؟
میں چلوں گی آپ کے ساتھ، نیلم نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پیدل چلیں گے؟ مارکیٹ نزدیک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، نیلم نے کہا۔ اچھا امی، ہم ابھی آتے ہیں، اکبر نے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ اکبر بھائی، آئس کریم لانا نہ بھولیے گا، راشدہ نے زور سے کہا۔ اچھا اچھا، نہیں بھولوں گا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ دونوں ایک ساتھ ٹہلنے نکلے تھے۔ تنہائی کا یہ موقع انہیں آج تک میسر نہیں آیا تھا۔ اکبر بہت خوش تھا، لیکن اس خوشی میں وہ کوئی بے اعتدالی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نیلم، آج میں بہت خوش ہوں۔ اپنا گھر خالی کر کے بھی؟ نیلم نے اس کو ترچھی نظروں سے دیکھا۔ ہاں، اپنا گھر چھوڑ کر بھی۔ نیلم، جانتی ہو کیوں؟ نہیں، میں نہیں جانتی۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی، مجھے خوشی سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کیوں آخر؟ اکبر نے پوچھا۔ اس خوشی کے لیے میں کیسے خوش ہوں جو میرے نصیب میں ہی نہیں؟ کیا تم آج خود کو ہلکا پھلکا محسوس نہیں کرتی ہو؟ کیا کوئی بوجھ تمہارے سر سے نہیں ہٹا؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، میرے لیے سب کچھ پرانا ہے۔ مجھے تو روشنی نظر آ رہی ہے، اکبر نے خوش ہو کر کہا۔ یہ مانگے کا اجالا ہے، نیلم نے دھیرے سے کہا۔ کیا مطلب؟ اکبر بولا۔ مجھے دور تک روشنی نظر نہیں آ رہی، تاریکی ہی تاریکی چھائی ہے۔ نیلم، خدا کے واسطے اچھی باتیں کرو، مجھے خواب دکھاؤ، خود خواب دیکھو۔ ایسے خواب دیکھنے کا کیا فائدہ جن کے کرچی کرچی ہونے کا احتمال ہو؟ پھر وہی مایوسی کی بات، نیلم تمہیں ہو کیا گیا؟ میں کیا جانوں مجھے کیا ہو گیا، بس یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں جل رہی ہوں۔ نیلم، کیا تم ایسا محسوس نہیں کرتی کہ جیسے تم آزاد ہو گئی ہو؟ میں کہاں ہوں یہ آزاد؟ میرے ہونٹوں کو سی دیا گیا ہے، میرے جسم کو شولوں سے باندھ دیا گیا ہے، نیلم نے بڑے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا۔ تم فکر نہ کرو نیلم، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے تو کچھ ٹھیک ہوتا نظر نہیں آتا اکبر، بس تم مجھے معاف کر دینا، مجھے مجبور جان لینا۔ نیلم، ایک بات بتاؤ، دیکھو سچ کہنا۔ جی، سچ کہوں گی، فریب سے کام نہیں لوں گی۔ تم پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ جس طرح میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا ویسے ہی تمہیں بھی مجھ سے محبت ہے؟ اکبر، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہی نہ چل رہی ہوتی۔ یہ میری بات کا جواب تو نہ ہوا، اکبر نے شکوہ کیا۔ آج کی رات گزر جانے دو، صبح تمہیں خود بخود اپنی بات کا جواب مل جائے گا۔ اس چھوٹی سی بات کے لیے مجھے پوری رات انتظار کرنا ہوگا؟ خیر کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا انتظار۔ مجھے تو انتظار کی جیسے عادت ہو گئی ہے۔ تم بہت اچھے انسان ہو اکبر، نیلم نے بڑی محبت سے کہا۔ تم نے میرے لیے بہت عذاب جھیلے ہیں، کاش میں تمہیں ان عذابوں سے بچانے کی سکت رکھتی۔ نیلم نے سچ کہا تھا، وہ واقعی اسے عذابوں سے بچانے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ یہ دونوں آئس کریم کھا کر واپس آئے، گھر کے افراد کے لیے بھی لیتے آئے۔ پھر رات گئے تک باتیں ہوتی رہیں، یہ طے ہوتا رہا کہ کون کون سا کمرہ لے گا، سامان کہاں رکھا جائے گا، سامان کو کس طرح سیٹ کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ صبح سب سے پہلے اکبر کی آنکھ کھلی، اس نے کروٹ موڑ کر اس جگہ کو دیکھا جہاں نیلم سوئی تھی۔ نیلم وہاں موجود نہیں تھی۔ تب اسے اپنے سینے پر رکھے کسی کاغذ کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے سینے سے اس کاغذ کو اٹھا لیا اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ نیلم کا خط تھا۔ اس کاغذ پر چند سطریں لکھی ہوئی تھی۔ یہ بھورے رنگ کا کاغذ تھا، شاید کسی لفافے سے پھاڑا گیا تھا۔ بال پین سے آڑے ترچھے جملے لکھے تھے، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بہت عجلت میں یہ جملے تحریر کیے گئے ہوں۔ اکبر نے خط پڑھنے سے پہلے خط لکھنے والے کا نام دیکھا۔ خط کے آخر میں لکھا تھا، تمہاری نیلم۔ میری نیلم؟ اکبر کو اس کا تمہاری نیلم لکھنا بہت اچھا لگا۔ پھر اس نے جلدی جلدی خط پر نظر ڈالی، لکھا تھا، اکبر جانے نیلم، میں جا رہی ہوں، میرا تعاقب نہ کرنا، میں خالی گھر میں جا رہی ہوں، میں اب وہیں رہوں گی۔ یہ چند گھنٹے جو میں نے تمہارے ساتھ گزارے ہیں، ان کی مجھے بڑی مشکل سے اجازت ملی تھی۔ 3 بجنے والے ہیں، وہ مجھے لینے آتے ہوں گے، مجھے معاف کر دینا، میں بہت مجبور ہوں۔ میں تمہیں خوشیاں نہ دے سکی، لیکن ملا مجھے کچھ نہیں، بس آگ ہی آگ ملی۔ میں اس آگ میں آہستہ آہستہ جل رہی ہوں، جھلس رہی ہوں، میں رو سکتی ہوں نہ چیخ سکتی ہوں، بس سسک رہی ہوں۔ ایک دن آئے گا کہ میں اسی طرح سسکتے سسکتے مر جاؤں گی۔ میں مر جاؤں تو میری لاش میرے ماں باپ کو بھجوا دینا۔ اچھا، اللہ حافظ، تمہاری نیلم۔ اس خط کو پڑھ کر اکبر سناٹے میں آ گیا۔ وہ اسی لیے تو رات کو خوش نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے اندر سے کہیں آواز آ رہی تھی کہ نیلم کا تمہارے ساتھ چلے آنا ضروری نہیں کہ خوشی کا باعث ہو، لہٰذا خوشی منانے میں عجلت پسندی سے کام نہ لو۔ اور ہوا بھی وہی۔ یہ خوشی اسے چند گھنٹوں کے لیے ملی۔ یہ چند گھنٹے بطور بھیک اس کے جھولی میں ڈالے گئے، وہ بھی نیلم کے اصرار پر۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ نیلم کو بھی اس سے محبت ہے، ورنہ اسے کیا ضرورت تھی چند گھنٹوں کی بھیک لینے کی؟ جانے کتنی خوشامد کر کے اس نے یہ چند گھنٹے حاصل کیے ہوں گے۔ نیلم کس قدر مجبور ہے، کتنی مظلوم ہے، جانے وہ کیسی آگ میں جل رہی ہے، کن شعلوں میں گھری ہے، رونا چاہے تو رو بھی نہیں سکتی۔
کیا میری نیلم اسی طرح سسک سسک کر مر جائے گی؟ میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکوں گا۔ میں نیلم کے ماں باپ سے ان کے جگر کے ٹکڑے کو اس لیے اپنے ہمراہ لایا تھا کہ اس کی لاش انہیں بھجوا دوں۔ جیسے جیسے وہ سوچتا جاتا اس کی دماغ کی رگیں کھنچتی جاتی۔ وہ اس وقت شدید اعصابی دباؤ میں تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے، آنکھوں میں اندھیرا اتر رہا تھا، جسم میں سوئیاں سی چبھ رہی تھیں۔ اس نے نیلم کے خط کو طے کر کے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ اچانک صابرہ کی آنکھ کھلی، اس نے اکبر کا چہرہ دیکھا تو صابرہ کی تو جیسے جان ہی نکل گئی۔ اکبر میرے بیٹے، کیا ہوا تجھے؟ صابرہ تقریباً چیختی ہوئی اٹھی۔ صابرہ نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے سے لگا لیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ پھر اچانک اسے نیلم کا خیال آیا۔ اس نے گردن گھما کر اس جگہ کو دیکھا جہاں نیلم کا بستر تھا، وہ جگہ خالی تھی۔ ارے نیلم کہاں گئی؟ تب اکبر نے اپنی جیب سے وہ خط نکال کر صابرہ کے حوالے کیا۔ اکبر کا ہاتھ لرز رہا تھا اور پلکوں پر موتی جھل ملا رہے تھے۔ صابرہ نے خط پڑھ کر کہا، اے اللہ اس بچی پر رحم کر۔ صابرہ نے دل تھام کر دعا مانگی۔ اتنی دیر میں بابر علی اور راشدہ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ صابرہ نے بغیر کچھ بتائے بابر علی کے سامنے نیلم کا پرچہ کر دیا۔ پرچہ پڑھ کر اسے بہت دکھ ہوا، وہ بھی سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ بابر علی کہنے لگا، شبہ تو مجھے پہلے بھی تھا، بلکہ مجھے تو حیرت ہوئی تھی جب نیلم کو تم لوگوں کے ساتھ واپس آتے دیکھا تھا۔ اکبر تو پریشان نہ ہو، صابرہ نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اپنے گھٹنوں میں منہ چھپائے بیٹھا تھا۔ صابرہ نے اس کا چہرہ اس کے گھٹنوں سے نکالا، پھر اسے اپنی طرف کیا۔ صابرہ اس کا چہرہ دیکھ کر تڑپ اٹھی، آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ ہمت سے کام لو بیٹا، تمہارے رونے سے کیا ہوگا؟ صابرہ نے اسے تسلی دی۔ خود کو ہلکان مت کرو بیٹے، بابر علی نے بھی اسے سمجھایا۔ لیکن اس کے آنسو اس کے بس میں کب تھے؟ وہ آتے جا رہے تھے۔ وہ جانے کتنی دیر گھٹنوں میں سر دیے روتا رہا۔ جب من کی آگ ٹھنڈی ہوئی تب وہ اٹھا، منہ ہاتھ دھویا، لباس تبدیل کیا اور گاڑی کی چابی لے کر باہر نکلنے لگا۔ گاڑی کی چابی لے جاتے دیکھ کر صابرہ نے پکارا، اکبر۔ جی امی۔ وہ جاتے جاتے رک گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ نہیں کرنا بیٹا؟ صابرہ نے پوچھا۔ ابھی آتا ہوں امی۔ آخر جا کہاں رہے ہو؟ میں نے کہا نا ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے گھر سے نکلا۔ اس نے صابرہ کو مزید بولنے کا موقع نہ دیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے خالی گھر کا رخ کیا۔ موسم کافی سرد تھا، رات کو شاید بارش ہوئی تھی۔ سڑکوں کے کنارے جگہ جگہ پانی بھرا ہوا تھا، بادل اب بھی گہرے تھے، لگتا تھا جیسے جلد ہی بارش شروع ہونے والی ہے۔ اگر اکبر کو یہ معلوم ہوتا کہ نیلم آج رات اس سے جدا ہو جائے گی تو وہ کبھی نہ سوتا۔ جب سب سو گئی تو نیلم اپنے بستر سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اکبر اس کے سامنے ہی لیٹا تھا، سب بے خبر اور بے سدھ پڑے تھے۔ نیلم اکبر کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت تک، جب تک اس کے جانے کا وقت نہیں ہو گیا، یوں ہی خاموشی سے اکبر کو دیکھتی رہی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ آج رات اس سے جدا ہو جائے گی۔ کون جانے پھر وہ اکبر کو دیکھ بھی سکے گی یا نہیں۔ وہ اس مہلت سے جو اسے ملی تھی پورا پورا فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ یہ آخری دیدار تھا اور ایک خاموش ملاقات۔ اگر اکبر کو یہ معلوم ہوتا کہ نیلم بجائے سونے کے اس کے چہرے کو چاند سمجھ کر دیکھ رہی ہے تو وہ بھی اپنی آنکھیں بند نہ کرتا۔ وہ اپنی پیاسی آنکھوں میں نیلم کی حسین صورت بھر لیتا، اسے اپنی آنکھوں میں بسا لیتا، سما لیتا۔ 2:30 بجے کے قریب نیلم کو کالے بلے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر دروازے کی طرف دیکھا مگر کالا بلہ کہیں دکھائی نہ دیا۔ تب جلدی جلدی نیلم نے اکبر کے نام پرچہ لکھا اور اس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کسی بھی وقت بلاوا آنے والا تھا۔ بلاوا آنے تک وہ اکبر کو ٹکٹکی باندھے دیکھتی رہی۔ پھر وہ آواز آئی، اس کے دماغ میں کہیں دور سے وہ آواز سنائی دی۔ وہ اسے بلا رہا تھا، آؤ نیلم، آؤ نیلم، آؤ نیلم۔ تب وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح کھڑی ہوئی، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ گیٹ پر پہنچی تو گیٹ خود بخود کھل گیا۔ اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک سجی سجائی بگی سامنے کھڑی ہے اور اس بگی میں 2 گھوڑے جتے ہوئے ہیں، 2 سفید گھوڑے۔ نیلم کو گیٹ سے باہر آتا دیکھ کر وہ سید پور کا جن شہزادے کے روپ میں بگی سے نیچے اترا۔ اس نے آگے بڑھ کر نیلم کا ہاتھ تھاما۔ نیلم کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا ہاتھ کسی شعلے پر رکھا گیا ہو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بصد احترام اسے لیے بگی کی طرف بڑھا، اس کی بگی میں بیٹھنے میں مدد کی۔ نیلم جب بگی میں بیٹھ گئی تو وہ بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ چلو، اس نے حکم دیا۔ سید پور کے جن کے حکم پر بگی چل پڑی۔ نیلم کو بڑی حیرت ہوئی کیونکہ جب وہ بگی میں بیٹھی تھی تو کوچوان کی جگہ پر کوئی نہ تھا، پھر یہ بگی کیسے چل پڑی؟ اس نے تھوڑا اچک کر دیکھنے کی کوشش بھی کی لیکن اسے کوچوان کی سیٹ پر کوئی بشر نظر نہیں آیا۔ بگی نے اب رفتار پکڑ لی تھی لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ یہ کیسے گھوڑے تھے جو پختہ سڑک پر بے آواز چل رہے تھے؟ پھر اسے احساس ہوا کہ بگی سڑک پر نہیں چل رہی
بلکہ بگی سڑک پر اڑ رہی ہے۔ نیلم نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ابھی چند ہی سیکنڈ ہوئے ہوں گے کہ آنکھیں بند کیے کہ اسے بگی کے رکنے کا احساس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو خود کو پرانے گھر کے سامنے پایا۔ سید پور کے جن نے اشارہ کیا۔ اشارے کے ساتھ ہی گیٹ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ جب پورا گیٹ کھل گیا تو بگی گھر کے احاطے میں داخل ہو گئی۔ پھر بگی رکی تو وہ اترا۔ اس نے نیلم کو سہارا دے کر بگی سے اتارا۔ گھر میں داخل ہوئے۔ نیلم نے دروازہ بند ہونے سے پہلے جب باہر دیکھا تو اسے وہاں بگی نظر نہ آئی۔ گھر کا دروازہ بند ہوتے ہی آسمان پر بادل آپس میں ٹکرائے۔ بڑے زور کی گرج پیدا ہوئی۔ بجلی اتنی زور سے چمکی کہ پورا آسمان روشن ہو گیا۔ اس زوردار گرج چمک کے بعد چھما چھم بارش شروع ہو گئی۔ نیلم جب شام کو اس گھر سے گئی تھی تو یہ گھر بالکل خالی ہو چکا تھا۔ بس اس کے بیڈ روم میں شمع جلتی رہ گئی تھی۔ لیکن اس وقت جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پورا گھر سامان سے بھر چکا ہے۔ ہر چیز اپنی جگہ بڑے کرینے سے رکھی تھی، اور جو چیز بھی تھی وہ اپنی جگہ بہترین تھی۔ ڈرائنگ روم، بیڈ رومز، ٹی وی لاؤنج، کچن، غرض گھر کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا جو اشیاء سے خالی ہو۔ یوں لگتا تھا جیسے اس گھر سے کوئی گیا ہی نہ ہو، جیسے یہ گھر خالی ہوا ہی نہ ہو۔ پورا گھر دیکھ کر نیلم اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ سید پور کا جن شہزادے کے روپ میں اس کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ نیلم گھر کا معائنہ کر رہی تھی اور وہ خاموشی سے اس کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ بیڈ روم میں ایک خوبصورت سنگھار میز پر شمع روشن تھی۔ یہ شمع محبت تھی، اور اسے سید پور کے جن نے روشن کیا تھا۔ یہ عجیب شمع تھی، اتنا عرصہ مسلسل جلنے کے بعد بھی ذرا سی بھی نہ پگھلی تھی۔